میرے کندھے پر 2 زندہ انسانوں کا بوجھ ہے، لیکن دنیا انہیں زندہ نہیں مان رہی۔ ایک فوزیہ وہاب ہیں اور دوسرے نسیم انور بیگ۔ یہ دونوں آگے پیچھے انتقال کر گئے، لیکن ان کی محبتیں، ان کے احسانات اور ان کی ذات کی دھوپ ابھی تک میرے دل کی کھڑکی کے پٹوں پر موجود ہے، اور یہ دھوپ شاید کبھی میرے دل سے اتر نہیں سکے گی۔ نسیم انور بیگ شہد اور ملائی سے بنے ہوئے ایسے شاندار انسان تھے جن کا ساتھ دنیا میں کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم انکل کو انکل جی کہتے تھے۔ یہ عقل، دانش، روحانیت اور عمر چاروں میں بزرگ تھے۔ انکل جی پاکستان بننے سے قبل ایم اے کر چکے تھے۔ یہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن بھی رہے اور پاکستان کو تعمیر کرنے والی ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین بھی۔ انکل کی زندگی کا بڑا حصہ پیرس میں یونیسکو کی نوکری میں گزرا۔ یہ یو این او کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے۔ یہ اور ان کی مرحومہ اہلیہ آنٹی اختر کی زندگی کا بھرپور دور پیرس میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، لیکن دونوں اس کے باوجود بے انتہا مطمئن اور مسرور تھے۔ پیرس میں انکل کی اسلامی دنیا کے معروف اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ انکل ایک ملاقات کا اکثر حوالہ دیتے تھے۔ ان کا فرمانا تھا کہ میں نے ایک دن ڈاکٹر حمید اللہ کو کھانے کی دعوت دی۔ میں وقت مقررہ پر ڈاکٹر صاحب کے استقبال کے لیے اپنے اپارٹمنٹس کی عمارت سے نیچے آ گیا۔ ہماری عمارت کے سامنے فٹ پاتھ پر لکڑی کا ایک بینچ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ اس بینچ پر بیٹھے ہیں۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا، ان کا ہاتھ تھاما اور ان سے عرض کیا، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ ڈاکٹر حمید اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں ذرا جلدی پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میری غلطی ہے، چنانچہ مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ انکل جی کے بقول اس جواب نے ان پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ دنیا کا اتنا بڑا اسکالر اور مجھ جیسے عاجز کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ انکل جی ڈاکٹر حمید اللہ کی عاجزی پر آخری وقت تک شرمندہ تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کے بعد جب بھی ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دی، میں آدھ گھنٹہ پہلے نیچے آ کر بینچ پر بیٹھ جاتا تھا، اور وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب ان سے پیرس میں قیام کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ فرماتے تھے، مجھے یہاں وہ تمام اسلامی کتابیں دستیاب ہیں جو بدقسمتی سے کسی اسلامی ملک میں نہیں مل سکتیں، چنانچہ میں صرف کتابوں کی وجہ سے یہاں رہنے پر مجبور ہوں۔ انکل جی نے فرمایا کہ ڈاکٹر حمید اللہ ایک کمرے کے فلیٹ میں اکیلے رہتے تھے۔ ان کے کمرے میں بستر کے علاوہ کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ میاں نواز شریف پہلے دور میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور ان کے لیے ملازم کے بندوبست کا حکم جاری کر دیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے معذرت کر لی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ملازم میری زندگی مشکل بنا دے گا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ انکل جی جوانی میں قدرت اللہ شہاب کے دوست بن گئے۔ شہاب صاحب نے ان کی ذات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ شہاب صاحب ہالینڈ میں سفارت کے دوران اکثر انکل جی کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ انکل جی اور آنٹی اختر شہاب صاحب کو اپنا فکری اور روحانی پیر سمجھتے تھے۔ انکل جی پیرس میں 35 سال قیام کے بعد 90 عیسوی کی دہائی میں پاکستان آ گئے۔ پروین شاکر روڈ پر ان کا شاندار گھر تھا۔ آنٹی جی انتقال کر چکی تھیں۔ انکل تنہا تھے، لیکن انہوں نے بڑے دلچسپ طریقے سے اس تنہائی کو محفل میں بدل دیا۔ انہوں نے اپنی 14 نشستوں کی ڈرائنگ ٹیبل کو کلب بنا دیا۔ یہ روز شام کو تیار ہو کر اس ٹیبل پر بیٹھ جاتے اور ان کے ارد گرد اسلام آباد کے سیاسی، فکری اور روحانی لیڈروں کی محفل سج جاتی۔ لوگ آتے، انکل جی کی میز پر بیٹھتے اور رات گئے تک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے۔ انکل جی بڑے اچھے سامع تھے۔ یہ چپ چاپ لوگوں کو بولتے، کھاتے اور پیتے دیکھتے تھے اور خوش ہوتے رہتے تھے۔ میں 1994 عیسوی میں پہلی بار اس ٹیبل پر بیٹھا۔ مجھے صدیق رائی صاحب وہاں لے کر گئے تھے۔ ممتاز مفتی اور صدیق رائی شہاب صاحب کے شاگرد تھے۔ یہ دونوں نسیم انور بیگ کا احترام کرتے تھے اور میں ان دونوں کا شاگرد تھا۔ میں 1994 عیسوی میں صدیق صاحب کے ذریعے انکل کے پاس پہنچا۔ انکل نے پیار سے میری طرف دیکھا، میرے کندھے پر بوسہ دیا اور مجھے اپنا بچہ بنا لیا۔ میں اس کے بعد ان کی میز کا مستقل زائر بن گیا۔
میں ہر شام 7 بجے ان کے گھر پہنچ جاتا اور 9 ساڑھے 9 بجے تک ان کے گھر رہتا۔ انکل میں 4 خصوصیات تھیں۔ یہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصیت میں خون کی طرح دوڑتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے تھے اور چند لمحوں کے لیے اس نام میں گم ہو جاتے تھے اور پھر گھبرا کر یوں اوپر دیکھتے تھے جیسے یہ بڑی مشکل سے ایک لمبے اور گہرے خواب سے نکلے ہیں۔ دوسرا، ان کی ذات میں حلیمی اور عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہ آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اس قدر نرم، اس قدر میٹھی ہو جاتے تھے کہ آپ کو ان کا اختلاف اتفاق محسوس ہونے لگتا تھا۔ تیسرا، یہ اپنی مرحومہ اہلیہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہ اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں کہتے تھے، یہ اسے آنٹی اختر کا گھر کہتے تھے۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو اپنی بیویوں سے محبت کرتے دیکھا، لیکن مجھے اپنے ارد گرد نسیم انور بیگ جیسا دوسرا خاوند نظر نہیں آیا۔ آنٹی انہیں اولاد کی نعمت نہیں دے سکیں، لیکن انکل جی نے زندگی اور زندگی کے بعد ان سے شکوہ نہیں کیا۔ یہ ہر سال مئی میں پورے اہتمام سے اپنی مرحومہ اہلیہ کی برسی مناتے تھے اور اس برسی میں ان کے تمام شاگرد، مرید اور دوست شریک ہوتے تھے۔ اور 4، یہ انتقال تک زندگی سے ریٹائرڈ نہیں ہوئے۔ یہ 88 سال کی عمر میں بھی انتہائی متحرک تھے۔ ان کے دور کو گزرے زمانے ہو چکے تھے۔ ان کے دور کا میوزک، ان کے دور کی کتابیں، ان کے دور کے لباس، ان کے دور کی زبان اور ان کے دور کے لوگ سب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن انکل قائم رہے۔ یہ خود کو ہر دور میں ایڈجسٹ کرتے رہے اور ان کی میز اور محفل دونوں جاری اور ساری رہیں۔ انکل جی کے بعض فکرے آفاقی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بعض سوال جوابوں سے زیادہ معتبر ہوتے ہیں۔ یہ سوال دہراتے رہا کرو۔ وہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والے لوگوں کو سکرات بکرات کہتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سکراتوں اور بکراتوں کی رائے دیکھ کر فیصلے نہیں کرتی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فنکشنل ہے، یہ کسی بھی وقت اپنا فنکشن کر گزرے گی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہندو اور یہودی دونوں پاکستان کے خلاف ہیں، مگر پاکستانی ان کی سازشوں سے واقف نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کے پہلے دانشور تھے جنہوں نے انکشاف کیا کہ اسرائیل بھارت کا دوست بن چکا ہے اور پاکستان ان دونوں کا مشترکہ ٹارگٹ ہے۔ انکل جی میں ایک عجیب طرح کی روحانیت بھی تھی۔ ان کی ذات میں ایک مغناطیسی کشش تھی۔ آپ کی ذات میں اگر تلاش کا لوہا موجود تھا اور آپ کسی حادثے یا اتفاق کی وجہ سے انکل جی تک پہنچ گئے تو ان کی ذات کی کشش آپ کو اپنا مستقل مرید بنا لیتی تھی۔ آپ اس کے بعد ان کی میز سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ 1994 عیسوی سے 2008 تک انکل جی کی میز سے میں بندہ رہا، لیکن پھر ٹیلی ویژن کی نوکری انکل جی اور میرے درمیان حائل ہو گئی۔ وہ شام کو ٹیبل پر بیٹھتے تھے اور میں شام کو ٹی وی پر مصروف ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ملاقاتیں کم ہو گئیں، لیکن محبت اور عقیدت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ میں جب بھی انکل جی کے گھر کی طرف رخ کرتا تھا یا ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو مجھے وہاں سے ٹھنڈی اور میٹھی ہوا کا جھونکا آتا تھا اور میری روح کی آخری نس تک سرشار ہو جاتی تھی۔ میں ان سے ملاقات نہیں کر پاتا تھا، لیکن ان کی یاد، ان کی محبت سے غافل نہیں تھا۔ میں اچانک ان کے گھر پہنچ جاتا تھا اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر عرض کرتا تھا، انکل جی یاد رکھیے میں آپ کا آخری بچہ ہوں، اور آخری بچے لاڈلے بھی ہوتے ہیں اور گستاخ بھی، اور مجھے اٹھا کر وہ سینے سے لگا لیتے تھے۔ میں شاید گستاخ بھی ہوں اور بے وفا بھی، اور شاید میرے اندر تعلقات نبھانے کی خوبی بھی نہیں ہے، لیکن میں خود کو محبت سے بات نہیں رکھ سکتا، اور میں انکل جی سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور میں کبھی محبت کی اس آنچ کو نیچے نہیں آنے دوں گا۔ مجھے ان کا آخری پیغام مئی کے پہلے دن موصول ہوا۔ وہ آنٹی اختر کی برسی پر مجھے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے وعدہ بھی کر لیا، لیکن میں برسی کے دن مصر میں تھا، چنانچہ میں ان کے دیدار اور گرمجوشی سے محروم رہا۔ میں واپس آیا تو شرمندگی کی وجہ سے ان کے گھر نہ جا سکا۔ میرا خیال تھا کہ میری گستاخی کو ذرا سا بھول جائیں تو میں دست بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن وہ موقع نہ آ سکا۔ انکل جی کا 24 جون 2012 کو انتقال ہو گیا۔ یہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے جہاں یہ کھلی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتے ہیں۔
यहाँ से अपनी बिछड़ी हुई अहलिया आंटी अख्तर से मिल सकते हैं, और जहाँ ये अपने दोस्त और पीर व मुर्शिद कुदरतुल्लाह शहाब से गिले शिकवे कर सकते हैं। अंकल जी चले गए, लेकिन इनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले अभी दुनिया में मौजूद हैं, और दुनिया में जब तक चाहने वाले मौजूद रहते हैं उस वक्त तक कोई शख्स नहीं मरता। वो जाने के बावजूद दुनिया में रहता है, और अंकल जी भी हमारे साथ हैं, हमारे पास मौजूद हैं, अपनी महकती यादों, ठंडी मेहरबान मुस्कुराहटों और आजिज़ी की शहद में लिपटी बातों के साथ। और हम उन बातों, उन मुस्कुराहटों और उन महकती यादों को कभी मरने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का ज़ादे राह है, और ज़ादे राह के बग़ैर धूप से बनी इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। और रह गई मेरी बहन फौजिया वहाब, तो हम उनकी यादें कल ताज़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है, और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।